محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنا، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض کیا ہے۔ ایک آدمی روزانہ 5 نمازوں میں 17 رکعتیں فرض، 3 وطروں کو شامل کر لیں تو 20 رکعتیں بن گئی۔ یہ 20 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر 40 رکعتیں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ 40 تو کیا، 21 رکعتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں، 20۔ لیکن ایک صورت ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو نماز پہ ڈال دیا، اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں 40 رکعتیں روزانہ کی، اگر 2 آدمیوں کو ڈال دیا تو 20 اپنی اور 20 ان کے، 60 رکعتیں روزانہ۔ اگر کسی نے محنت کوشش کر کے اپنی پوری عمر میں 100 آدمیوں کو فرض نماز پہ ڈال دیا تو اس کے کھاتے میں کتنی روزانہ کی نماز ہے؟ اگر اس کو نماز یاد کرا دی، نماز میں کوئی غلطی تھی، یہ آدمی پورے قرآن کریم کو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تلاوت کرے نماز کے علاوہ، پورے فاتحہ کو ایک مرتبہ نماز میں پڑھنا، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس نے سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دی، اب وہ آدمی سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھ رہا ہے، اس کے اجر کا اندازہ لگائیں رب العالمین کے ہاں کتنا قرب پائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ انسانوں پر سب سے بڑا رحم ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنا دینا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا سامان ہے، یہ بھی انسانوں پر احسان ہے۔ لیکن اللہ سے بھٹکے بندوں کو اللہ کے در پہ لانا، یہ انسانوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم میں کہ جنتی لوگ دوزخ والوں سے سوال کریں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اسے ذرا غور کریں، سوچیں اس مثال کو جو میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان کی آگ بجھا دے، کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے اسے بجھا دے، کسی کے کھیت میں آگ لگ جائے اسے بجھا دے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کے بیوی بچے اس کے اندر ہوں، چیخو پکار ہو رہی، اور ایک شخص اس آگ میں گھس کے کسی تدبیر سے اس کے بیوی بچوں کو بچائے اور اس کے گھر کو جلنے سے بچائے، تو اس مالک کو جب پتہ چلے کہ میرے پیچھے فلاں شخص نے اس طرح سے میرے بچوں کو آگ سے بچایا ہے، تو وہ شخص اس کو کیا جزا دے گا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ پھر تھوڑا سا اسے سوچیں، یہ سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، کوئی محنت کر کے ان کو آگ سے بچاتا ہے، کو اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے؟ ہم اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کام اور یہ فریضہ ہم نے اپنے گھر میں ادا کرنا ہے، اپنی ذات کو بھی آگ سے بچانا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنا کلمہ درست کرنا ہے، اپنی نماز درست کرنی ہے، اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، اپنی عبادات درست کرنی ہے، اپنے بچوں کی اخلاق، عبادات، ایمانیات سب کچھ درست کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اپنی نہ بیڑو کسی کی نہ چھیڑو، ایسا بندہ اللہ کو نہیں بھاتا۔ اللہ کو تو وہ بندہ بھاتا ہے جو اپنی جان کی بھی خیر چاہے، جہان کی بھی خیر چاہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔